اچھی بات ہے, پی ٹی آئی نے مذاکرات کی کمیٹی بنائی ہے, لیکن نکلنا کچھ نہیں ہے کیونکہ قبر ایک اور بندے دو ہیں. عمران خان ڈیل کر چکے تھے لیکن ویڈیو پر جو ہے وہ بات نہیں بن سکی. بولو پینسل, نافرمانی کینسل. علی امین گنڈا پور صاحب وہ آج اڈیالہ جیل پہنچے تو ان کو منع کر دیا گیا کہ نہیں جناب کتھے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, ہفتے کا آغاز ہے اور ہفتے کے آغاز میں گرما گرم خبریں سامنے آئی ہیں. یہ ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے. ہم پچھلے کئی دنوں سے اس فیصلے کا انتظار کر رہے تھے لیکن اب فائنلی لگتا یہ ہے کہ وہ ڈیسیجن سامنے آ گیا ہے. اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے اور بھی اہم خبریں. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. آپ کے کویشچنز کے جوابات میں نے دینا شروع کیے ہیں تو بہت سے کویشچنز جو ہیں وہ آ رہے ہیں. یہ سلسلہ جاری رکھیے گا انشاءاللہ. اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے کویشچنز کے آنسرز جو ہے وہ بھی ہم دیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہمارا واٹس ایپ چینل ہے, اس کا لنک جو ہے وہ ہم نیچے کامنٹ سیکشن میں پن کر رہے ہیں. وہاں سے آپ اس کو پریس کر کے ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں تاکہ وہاں سے بھی آپ کو ویڈیوز کا ایکسیس جو ہے وہ مل سکے. اچھا جی, سب سے پہلے ذرا معیشت کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں. اسٹاک مارکیٹ نے آج ایک نیا ریکارڈ بنایا جناب. 1,16,169 پوائنٹس کے اوپر مارکیٹ بند ہوئی. پچھلے کئی مہینوں سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا, جب سے اس کا سفر تقریباً 50,000 پوائنٹ سے سٹارٹ ہوا ہے, بار بار یہی کہا جا رہا تھا کہ جناب بس اب اس سے آگے نہیں, اس سے آگے نہیں, اس سے آگے نہیں. لیکن کرتے کرتے 1,16,000 پوائنٹس کے اوپر مارکیٹ جو ہے اب پہنچ چکی ہے اور 1,867 پوائنٹس کا جو ہے اس میں آج اضافہ دیکھا گیا. دوسری بات یہ کہ آج جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ مانیٹری پالیسی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کی جائے گی. ہر دفعہ یہ بیسکلی مارکیٹ کلوز ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے اور آج بھی مارکیٹ کلوز ہونے کے بعد یہ اناؤنسمنٹ ہوئی. مختلف اس کے اوپر جو ہے وہ رائے پائی جاتی تھی. کچھ لوگ جو ہے جو بڑے آپٹمسٹک تھے وہ 3 سے 4% ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید اس کے اندر جو ہے وہ کمی آئے گی. کچھ کا یہ کہنا تھا کہ شاید 1% کی آئے گی, لیکن جو اناؤنسمنٹ آئی ہے وہ آئی ہے 2% کی اور 15% سے اب اس کو 13% کر دیا گیا ہے. اب اگر آپ جو ہے وہ قرضہ لینا چاہیں کسی بینک سے, چاہے وہ ہوم اپلائنسز کے لیے ہو, کنزیومر فائنینسنگ گاڑی خریدنے کے لیے ہو یا گھر بنانے کے لیے ہو, تو شرح سود جو ہے وہ اور بھی اب اس میں کم ہو گئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ اس پہ کل ری ایکشن کس طرح دیتی ہے. لیکن اس کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے, جو اسٹیٹ بینک کی جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم محتاط طریقے سے آگے چل رہے ہیں. ایون دو ہمارے جو ٹارگٹس ہیں وہ سارے میٹ ہو رہے ہیں, مہنگائی کی شرح جو ہے وہ ہماری توقعات سے زیادہ تیزی سے کم ہو رہی ہیں, تو اسی لیے پھر بھی ہم محتاط طریقے سے چل رہے ہیں. شاید اگلا ڈیسیجن جو ہے وہ جب جنوری میں شاید لیا جائے گا تو اس میں شاید پھر مزید کمی کی جائے. کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ سنگل ڈیجٹ کے اندر چلا جائے گا, 10% سے بھی شاید نیچے چلا جائے گا, لیکن ابھی بھی اسٹیٹ بینک نے بڑے محتاط طریقے سے اس کو 13% کے اوپر رکھا ہے. اس کے علاوہ کل رات کو جو پیٹرول اور ڈیزل پرائسز ہیں اس کے حوالے سے بھی اناؤنسمنٹ ہوئی. پیٹرول پرائسز کو کوئی اس میں رد و بدل نہیں کیا گیا, نہ اسے بڑھایا گیا نہ اسے کم کیا گیا. البتہ ڈیزل کی قیمت میں جو ہے وہ 3 روپے 5 پیسے فی لیٹر کی کمی کر دی گئی ہے اور ڈیفینیٹلی اس سے بھی فرق پڑے گا کیونکہ آپ کو ٹرانسپورٹ اور ایگریکلچر کا جو شعبہ ہے وہ ڈیزل کا سب سے بڑا کنزیومر ہے اور اگر اسے ڈیزل سستا ہو, تھوڑا سا ملنا شروع ہو تو آبویسلی اس کی کاسٹنگ بھی جو ہے وہ کم ہوتی ہے. تو تمام تر اشاریے یہ لگ رہے ہیں کہ فی الحال کیونکہ بیس افیکٹ اتنا زیادہ تھا پچھلے سال کا, تو انٹرسٹ ریٹس جو ہیں شاید آگے مزید کم بھی ہوں گے. سیاسی خبروں کی طرف جناب آتے ہیں. سیاسی خبروں میں ایک جو سب سے بڑی خبر آئی ہے وہ جناب سول نافرمانی کی تحریک, اس کا آغاز جو ہے وہ 16 دسمبر سے ہونا تھا. آپ جانتے ہیں کہ آج 16 دسمبر ہے اور 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے تو ویسے بڑا ایک سیاہ ترین دن ہے جس میں سقوط ڈھاکہ کا بھی ذکر ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اے پی ایس کا جو افسوسناک واقعہ پشاور کا پیش آیا تھا وہ بھی 16 دسمبر کو ہی ہوا تھا. تو اسی 16 دسمبر کے حوالے سے آج جو ہے وہ مختلف کالجز جو ہیں, اسکولز وغیرہ, ان کو بھی آج بند کر دیا گیا. اب یہ بتایا جاتا ہے کہ شاید کوئی ٹیرر الرٹ تھا, ٹیرر تھریٹ موجود تھا جس کی وجہ سے یہ قدم جو ہے اٹھایا گیا. اسلام آباد, راولپنڈی اور لاہور اور پنجاب کے دیگر شہروں کے اندر بھی جو ہے وہ اسکولز آج بند کیے گئے. لیکن آج ہی کی تاریخ جو ہے وہ دی گئی تھی کہ شاید پاکستان تحریک انصاف اپنی سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ شروع کرنے جا رہی ہے. پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ جو شہداء کے لیے جو دعا ہوگی, دعائیہ تقاریب ہوں گی, وہ پہلے منعقد کی جائیں گی اور وہ کل ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, اور شاید اس کے بعد سول نافرمانی کی تحریک اگر حکومت نے ان کے مطالبات کو نہ مانا تو پھر یہ شروع ہوگی. لیکن آج 16 تاریخ بھی ہو گئی اور کسی قسم کی کوئی سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکی ہے. شوکت یوسف زئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, انہوں نے اس پہ
کہا کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، پی ٹی آئی میں نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی اختلاف ہے. عمران خان سے ملاقات کے بعد ہر کوئی باہر آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے. میرے خیال میں پارٹی کی طرف سے ہر کسی کی پریس کانفرنس پر پابندی ہونی چاہیے. عمران خان سے ملاقات کے بعد پارٹی کے مقرر کردہ افراد کو ہی میڈیا پر بیان دینا چاہیے. ہر شخص میڈیا پر بیان دیتا ہے جس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے آج سول نافرمانی تحریک شروع نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سول نافرمانی کی تحریک بالکل شروع ہو جاتی اگر مذاکراتی کمیٹی نہ بنتی. پارٹی قیادت نے عمران خان کی درخواست کی کہ پہلے مذاکرات کا موقع دیا جائے. بدقسمتی سے حکومت کا رویہ انتہائی بچگانہ ہے. حکومت شاید سمجھ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کمزور پڑ گئی ہے، اس لیے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. چاہتے ہیں کہ ملک مزید مشکل میں نہ ہو، لیکن حکومتی رویے نے مایوس کیا. مذاکرات کی وجہ سے سول نافرمانی کی تحریک کی تاریخ فائنل نہیں ہوئی تھی. مذاکرات نہیں ہوتے تو شاید عمران خان کی طرف سے لائحہ عمل کا اعلان ہو جائے. لائحہ عمل سے ملک کو نقصان ہوگا تو ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی. حکومت کے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے، سنجیدہ مذاکرات کی بات کرے. اچھا، اب میں اس کے دو طریقے ہیں اس ساری چیز کو دیکھنے کے. میں تو آپ کو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ ایک فضول قسم کا اعلان ہے. یہ جس کسی نے بھی یہ سجیشن دی ہے یا جو بھی اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، ایک غلط طریقہ کار ہے. اس سے ایک تو آپ کے لیے پرابلم ہوں گی، ظاہری بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو اپنے سے مزید دور کرے گی. آپ کے اگر کسی قسم کے بھی مذاکرات کا عمل جو ہے شروع کرنے کے لیے کوئی ونڈو بن بھی رہی تھی تو اس نے بند ہو جانا تھا. ایک دوسرا، یہ پریکٹیکل نہیں ہے. سول نافرمانی کی یہ جو تحریک کی، جو خاص طور پہ اس کا پہلا فیز کہ جی بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجنا جو ہے وہ بینکنگ چینلز کے ذریعے بند کر دیں، تو آپ صرف اور صرف ان کے لیے پرابلمس کریٹ کریں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. ہنڈی کے ذریعے آپ بھیجنے کی کوشش کریں گے، وہ ایک غیر قانونی طریقہ ہے. اس میں ہنڈی والا اگر پکڑا گیا تو ہنڈی والا بھی گیا اور پیسے بھی گئے، سب کچھ ہی جائے گا پھر. تو بلا وجہ لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف دینے والی بات ہے. اس سے آپ کا نقصان ہوگا. میں پہلے بھی یہ بات آپ کو بتاتا رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اپنے بہت سے لوگوں کی یہ رائے پائی جاتی ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے. تو آج 16 تاریخ کو بھی جب تک یہ ویلاگ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ سول نافرمانی کے طریق بولو پینسل، نافرمانی کینسل. فی الحال یہی صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو خبر آئی وہ آج علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ خبر یہ سامنے آئی کہ وہ آج اڈیالہ جیل پہنچے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے، لیکن انہیں ملنے کی اجازت نہیں ملی. اس سے پہلے کبھی بھی ان کو یہ پرابلم نہیں ہوتی تھی، وہ جب بھی آتے تھے آرام سے تمام دروازے جو ہے وہ کھل جاتے تھے. لیکن اس مرتبہ جب وہ اڈیالہ جیل آئے تو ان کو منع کر دیا گیا کہ نہیں جناب، کتھے آپ نہیں مل سکتے، آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے. ان کو جیل کے باہر روکا گیا. گیٹ نمبر 5 کے باہر پروٹوکول کے ہمراہ وہ وہاں پہ موجود رہے اور جیل عملے نے جو ہے انہیں بتایا کہ جی آپ کی ملاقات سے متعلق ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ پروٹوکول کے ہمراہ جو ہے اڈیالہ جیل سے گورکھپور کی طرف روانہ ہو گئے. اور میرا خیال میں وہ 1-2 دن پہلے جو چند تقاریر کی تھی گنڈا پور صاحب جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی جذبات میں بہہ گئے تھے. یہ میرا خیال میں اس کا شاخسانہ ہے کہ ان کا اچھا این جی گیا تو چلو پھر ٹھیک ہے، پھر این جی سے. تو جس پہ انہوں نے بہت کچھ سخت طرح میرے خیال میں لینگویج یوز کر دی تھی. گنڈا پور صاحب کی جہاں پہ سیٹنگ ہے نا، وہاں پہ اتنی اجازت نہیں ہوتی کہ ان کو جو ہے وہ اتنی اسپیس ملے. تو شاید اس کی یہی وجہ ہے. البتہ سیٹنگ والے جہاں پہ لوگوں کی بات آ رہی ہے تو شیخ رشید صاحب نے آج میڈیا سے گفتگو کی اور شیخ صاحب نے بڑی سخت بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے پی ٹی آئی نے مذاکرات کی ایک کمیٹی بنائی ہے، لیکن نکلنا کچھ نہیں ہے کیونکہ قبر ایک اور بندے دو ہیں اور صرف ایک نے اندر جانا ہے. اگر مذاکرات سے کچھ نہ نکلا تو پھر جوڈو کراٹے اور بینکاک کے شعلے. اچھا، یہ بینکاک کے شعلے جو ہے نا، مجھے لگتا ہے شیخ صاحب کی پرانی کو بچپن کی فلم ہے اور انہوں نے میرے خیال میں کوئی 36 دفعہ دیکھی ہوئی ہے. اکثر اوقات جو ہے نا وہ لفظ کئی دفعہ استعمال کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے لمبی ملاقات ہوئی، باہر آ کر میں نے سوچا شارٹ ہی رکھوں تو بہتر ہے. عمران خان نے ملاقات میں کہا کہ میں اور آپ ایک ہیں، 1 سے 2 ہیں اور ہمارا مطلب 1 اور 1 11 ہوتا ہے اور 11 ایسا نمبر ہے جو بہتری کا نمبر ہے. بہتری کے حالات نکلنے چاہیے. حالات سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار ہے اور میں پہلے کہہ چکا تھا کہ 30 دسمبر تک عدم استحکام ہوگا. میں مذاکرات کا حامی تھا اور حامی ہوں. مذاکرات بہت اچھی چیز ہیں، دنیا میں جنگ کے بعد بھی مذاکرات ہوتے ہیں. میرا صرف ایک آدمی سے تعلق ہے اور وہ بانی پی ٹی آئی ہیں، باقی میں کسی کو نہیں جانتا. اچھا، یہ کئی دفعہ یہ بات ریپیٹ کر چکے کہ جی میں تو صرف عمران خان کو جانتا ہوں، میں پوری پی ٹی آئی کو کسی کو نہیں جانتا. لیکن یہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ 30 دسمبر، شیخ صاحب جو ہے نا وہ لٹرلی پاکستان کی پولیٹکس کے کیلنڈر ہیں. یقین کریں کیلنڈر، وہ کیلنڈر نا بیسکلی ایک کیریکٹر تھا مسٹر انڈیا میں. اگر آپ لوگوں نے وہ انل کپور کی وہ فلم دیکھی ہو تو اس کے اندر اس کا جو ایک وہ کام کرنے والا جو لڑکا ہوتا ہے نا، جو گھر کے اندر کام کرتا ہے انل کپور کے ساتھ، اس کا نام تھا کیلنڈر. تو یہ بھی جو ہے نا شیخ رشید صاحب بھی جو ہے پاکستان کی پولیٹکس کے کیلنڈر، یہ ہر دفعہ ڈیٹے دیتے رہتے ہیں.
بس آپ دیکھیے گا اگست میں دمادم مسقل اندر ہو جائے گا، بس سے ستمبر نہیں ٹپنا، اکتوبر میں موسم بھی چینج ہوگا، حکومت بھی چینج ہوگی، سال بدلنے لگا ہے، حکومت بھی بدلنے کا وقت آ گیا. یہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے ہم اس قسم کی ڈیٹیں جو ہیں شیخ صاحب کی سن رہے ہیں. اور 95% شیخ صاحب کی ڈیٹیں جو ہے نا ہمیشہ غلطی ہوئی ہیں. وہ 5% جو ٹھیک بھی ہوئی ہیں نا وہ مجھے لگتا ہے تک کے چکر میں ٹھیک ہوئی ہیں کہ چلو اینیا ڈیٹا دیتی ہے نا ایک تو صحیح ہوئے گی نا. تو شیخ صاحب جو ہیں وہ پھر ہاں، لیکن یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا قبر ایک اور بندے دو، یہ بڑی سیریس بات ہے، یہ بہت سیریس بات ہے. اور اب میں یہاں پہ میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم پچھلے 1 سال سے آپ کے سامنے تجزیہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ لڑائی بہت زیادہ پرسنل ہو چکی ہوئی ہے، یہ بہت پرسنل ہو چکی ہوئی ہے. اور یہاں پہ شیخ صاحب جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے نا جو اس کے بارے میں وہ تجزیہ دے رہے ہیں، میرے خیال میں بات بالکل درست کر رہے ہیں. وہ افسوسناک ہے. یہ مت سمجھے گا کہ یہ کوئی بڑی فخر والی بات ہے کہ جناب قبر ایک ہے تو بندے دو ہیں. ایسا کلیش نہیں ہونا چاہیے، ایسی صورتحال بننی نہیں چاہیے. یہ کلیش آف ایگوز کے اندر نقصان ہمیشہ ملک کا ہوگا، اس میں جیت کسی کی بھی نہیں ہوگی. یہ کسی کی جیت نہیں ہے، اس لڑائی جھگڑے فساد سے جیت کسی کی نہیں ہے، صرف پاکستان کا نقصان ہے. تو بہتر ہے. اور مجھے یہ بھی افسوس ہوا کہ شیخ صاحب نے بات کی کہ جی مذاکرات تو ہو رہے ہیں لیکن مذاکرات سے نکلنا کچھ نہیں ہے. مذاکرات سے آپ کو ہمیشہ مطلب ٹھیک ہے ان کی پریڈکشن ہے، ان کی رائے ہے، وہ حق رکھتے ہیں یہ رائے دینے کا، لیکن پھر بھی آپ کو امید رکھنی چاہیے. میں تو کم از کم بہت پر امید رہتا ہوں کہ اللہ کرے مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ کبھی نہ کبھی کوئی حل جو ہے وہ ضرور نکلے. اسد کیسر صاحب نے البتہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں انہوں نے ایک دفعہ پھر مذاکرات پر رضامندی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ملک کی سیاسی اور امن و امان کی صورتحال پر جرگہ بلانے پر غور کر رہے ہیں جس میں احتجاج سے متعلق آئندہ کے لائے عمل پر غور کیا جائے گا. مذاکرات کے سوال پر انہوں نے کہا کہ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ جی ایچ کیو کے حملے سے متعلق ایک اور مقدمے کی جو ہے وہ سماعت ہوئی. اس میں شیخ رشید، شیریں مزاری، راجہ بشارت کے علاوہ دیگر ملزمان انسداد دہشت گردی کی عدالت پہنچے. کیس کی سماعت کے سلسلے میں شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل پہنچایا گیا. عمران خان کو بھی کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا. علی امین گنڈا پور سمیت 23 ملزمان کی مسلسل غیر حاضری پر استغاثہ نے ضمانت منسوخی کی درخواست دائر کی. اس دوران شیریں مزاری، راجہ راشد، حفیظ، خادم حسین، ذاکر اللہ، عظیم اللہ خان، میجر طاہر صادق، مہر محمد جاوید، چودھری آصف پر جو ہے وہ فرد جرم عائد کی گئی. عدالت نے تمام ملزمان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 19 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی. اس عدالت میں فواد چودھری، بابر اعوان، شیخ رشید سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی عمران خان سے ملاقات کی اور سماعت کے بعد عمران خان میڈیا کے سامنے جو ہے وہ نہیں آئے. شاہ محمود قریشی پہ فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی جو ہے اسے مؤخر کر دیا گیا. بعد میں پولیس نے سخت سیکیورٹی میں شاہ محمود قریشی کو لاہور روانہ کر دیا. تو جی ایچ کیو حملہ کیس میں کل ملزمان کی اب تعداد جو ہے وہ 119 ہے. اس میں عمران خان سمیت 98 ملزمان پر فرد جرم جو ہے اب تک عائد ہو چکی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر سانحہ 9 مئی سے متعلق راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں 14 مقدمات کی سماعت ہوئی اور جج امجد علی شاہ نے اڈیالہ جیل میں مقدمات کی سماعت کی. کارروائی کے دوران تمام کیسوں میں ملزمان کی حاضری لگائی گئی اور اس کے بعد عدالت نے 9 مئی کے 13 مقدمات کی سماعت 6 جنوری تک ملتوی کر دی ہے. فیصل واڈا صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں جی جیسے میں نے کوشش کی ویسے ہی امید ہے کہ آنے والے دنوں میں وزیر اعظم اور بلاول صاحب کی ملاقات، مولانا صاحب کے مسئلے کا حل، ایم کیو ایم اور باپ کی نمائندگی اور پی ٹی آئی سے بات چیت سمیت جمہوری معاملات کو جمہوری طریقے سے ہی سر انجام دیا جائے گا. یہی طریقہ ہے بات چیت سے آگے چلنے کا. امید کرتا ہوں کہ میری کوششیں رائے گاہ نہیں جائیں گی اور سیاسی جماعتیں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گی اور انشاءاللہ میں یہ سب ہوتا ہوا بہت جلد دیکھ رہا ہوں. سب سے پہلے پاکستان سیاسی معاملات بعد میں، اس لیے اپنا کردار ادا کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کے سابقہ ساتھی، دوست اور سینئر صحافی و تجزیہ کار محسن بیگ صاحب نے جو ہے وہ ایک خبر آپ کہہ لیں یا تجزیہ کہہ لیں انہوں نے دیا ہے. وہ پی ٹی وی نیوز کے اوپر ایک پروگرام میں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان ڈیل کر چکے تھے لیکن ویڈیو پر جو ہے وہ بات نہیں بن سکی. تو وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو پچھلے دنوں جب پاکستان تحریک انصاف پہنچی ہوئی تھی اسلام آباد تو ایکچولی اس وقت ڈیل ہو گئی تھی. انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان نے جن لوگوں سے ڈیل کرنی تھی وہ کر چکے تھے، معاملات بھی طے ہو گئے تھے. عمران خان کے مطالبہ تھے کہ ان کی ضمانت ہونے دیں، جیل سے رہا کریں اور خیبر پختونخوا جانے دیں. عمران خان کو کہا گیا کہ ویڈیو پیغام جاری کریں جس پہ وہ راضی ہو گئے تھے لیکن وہ ڈرتے تھے کہ ان کی ویڈیو لیک کہیں ہو نہ جائے جس وجہ سے بات نہیں بن سکی. اب یہ محسن بیگ صاحب کا دعویٰ ہے، اوبیسلی ابھی تک اس کو ویریفائی جو ہے وہ نہیں کیا جا سکا ہے. اس کے علاوہ جناب لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے
عمران خان کے خلاف ہرجانے کے دعوے کے کیس میں عمران خان کی ٹرائل کورٹ میں گواہوں کو تحریری گواہی دینے کی اجازت کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. عمران خان کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ٹرائل کورٹ نے ہتک عزت کے دعوے میں گواہوں کو تحریری صورت میں گواہی دینے کی اجازت دی ہے. ٹرائل کورٹ کا یہ فیصلہ حقائق کے برعکس ہے. گواہ کمرہ عدالت میں پیش ہو کر گواہی دیں. عدالت سے استدعا کی گئی کہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے. بعد میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودھری محمد اقبال نے عمران خان کی درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا. فیصلہ ابھی تک سنایا نہیں گیا. وی آر ویٹنگ فار دیٹ. اس کے علاوہ جناب اسلام آباد ڈسٹرکٹ سیشن عدالت نے شیر عبد المروت اور شعیب شاہین ان کی عبوری ضمانتیں کنفرم کر دیں. پولیس نے دونوں کی گرفتاری مطلوب نہ ہونے پر عدالت کو آگاہ کیا. اس سے پہلے وکیل ریاست علی آزاد نے کہا کہ دفعہ 144 کا مقدمہ ہے اور اس میں قانون کو فالو ہی نہیں کیا گیا. عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ کے دیگر شریک ملزمان کی 21 دسمبر کو ضمانتیں لگی ہیں. شیر عبد المروت نے کہا کہ میں پاکستان میں نہیں ہوں گا, باہر جانا ہے, اگر آپ نے کیس چلانا ہے تو مجھے بے شک بلاتے رہیں. عدالت نے شیر عبد المروت کو ہدایت کی کہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں. شیر عبد المروت نے کہا کہ میں ان مقدمات میں نامزد ہی نہیں ہوں, آپ پروسیکیوٹر سے پوچھیں میری گرفتاری مطلوب ہے. عدالت نے پروسیکیوٹر کو ہدایت کی کہ تفتیشی سے پوچھ لیں کہ کیا شیر عبد المروت کی گرفتاری مطلوب ہے. شعیب شاہین نے کہا کہ میں ایک مقدمے میں نامزد ہوں لیکن سیاسی بنیادوں پر مقدمہ بنایا گیا ہے. وال چاکنگ کا الزام لگایا گیا ہے, وہ کدھر کی ہے؟ جج نے ریمارکس دیے کہ میں تفتیشی کو بلا لیتا ہوں, وہ پھر فیصلہ کر دوں گا. تو یہ جناب ایک ان کے کیس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے چیئرمین حفیظ الرحمان نے کہا ہے کہ کوئی وی پی این بلاک نہ کیا ہے اور نہ ہی کریں گے. انہوں نے کہا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم وی پی این بلاک کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کریں گے, اور آج تک کوئی وی پی این بلاک نہیں کیا گیا. وہ زمانہ نہیں کہ ہم آپ سے کچھ چھپائیں گے تو چھپ جائے گا. نیشنل سیکورٹی پر پوچھا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ کیوں بند ہے تو ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا. نیشنل سیکورٹی سے متعلق سوالات پالیسی سازوں سے ہونے چاہیے. اچھا, اب یہ تو بالکل اس میں سے جو ہے نا وہ کنی کترانے والی بات ہے, کیونکہ یہ 30 نومبر تک جو ہے یہ واقعی وی پی این کو بلاک کرنا چاہتے تھے, لیکن بڑی شدید حکومت کے اوپر تنقید ہوئی تھی کہ جناب ہوش کے ناخن لیں, کس دور میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ وی پی این جو ہے وہ بلاک کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہیں, ابھی وی پی این ہم نے بلاک نہیں کرنے. بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ لوگ تو لوگوں سے یہ بھی کہہ رہے تھے جناب رجسٹر کرائیں اپنے وی پی اینس کو, اور اگر آپ اپنے وی پی اینس کو رجسٹر نہیں کرائیں گے تو پھر آپ کے وی پی اینس جو ہے وہ بلاک ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ اپنا تبدیل کیا ہے, کیونکہ اس کے اوپر تنقید بہت ہو رہی تھی. پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو رجب بٹ کے حوالے سے خبر دی تھی کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا, اور وجہ یہ تھی کہ انہیں ایک شیر کا بچہ کسی نے گفٹ کیا تھا. تو محکمہ وائلڈ لائف والوں کی شکایت کے اوپر جو ہے وہ انہیں گرفتار کیا گیا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ اس دوران جو ہے ان کے گھر سے کوئی غیر لائسنس شدہ اسلحہ بھی جو ہے وہ برآمد ہوا تھا. تو لیکن بعد میں شخصی ضمانت کے اوپر بتایا جاتا ہے کہ انہیں رہا کر دیا گیا تھا. اور مجھے زیادہ افسوس اس بات کا تھا کہ ان کی شادی ابھی ہوئی تھی, اور اس موقع کے اوپر دلہے کو اگر گرفتار کر لیا جائے تو ظاہری بات ہے اچھا نہیں لگتا. تو اب اس کے بعد ان کی شخصی ضمانت کے اوپر جو ہے ان کی رہائی ہو چکی ہے. ایک افسوسناک خبر جو ہم شیئر نہیں کر سکے وہ تھی مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور متروکہ وقف املاک بورڈ کے سابق چیئرمین صدیق الفاروق صاحب. وہ انتقال کر گئے اور گردوں کے عارضے میں وہ مبتلا تھے, اور طویل عرصے تک شعبہ صحافت سے بھی وہ وابستہ رہے. مجھے یاد ہے آج سے کئی سال پہلے جب میں پروگرامز کرتا تھا تو میرے پروگرامز میں اکثر ایز اے گیسٹ وہ تشریف لایا کرتے تھے. بڑا افسوس ہوا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں, اور مسلم لیگ نون کے بڑے درینہ کارکن تھے اور بڑا انہوں نے پارٹی کا جو ہے وہ ساتھ دیا. لیکن یہ افسوسناک خبر جو ہے وہ کل ہی ہمیں موصول ہوئی ہے. اس کے علاوہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاک یارڈ حملہ کیس میں سزائے موت پانے والے نیوی کے 5 سابق افسران کی دستاویزات کے حصول کی درخواست جو ہے نپٹا دی ہے. ان کے وکیل کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم نے کہا کہ عدالتی حکم پر سرکاری وکیل کی موجودگی میں انکوائری رپورٹ اور فیصلے تک رسائی دے دی گئی, تاہم انکوائری رپورٹ اور ججمنٹ کی کاپی فراہم نہیں کی گئی. انکوائری رپورٹ اور ججمنٹ دکھائی جائے جس کے نوٹس بنا لیے ہیں. نیوی حکام نے بورڈ آف انکوائری کی رپورٹ کو قومی سلامتی کا ایشو بتاتے ہوئے اس کی کاپی کو مجرمان کو فراہم کرنے سے انکار کیا تھا. عدالت نے سزائے موت پانے والے مجرمان کو ان سے متعلق ریکارڈ کی حد تک رسائی دینے کا حکم دیا. نیوی کے 5 اہلکاروں کو کورٹ مارشل کے ذریعے سزائے موت سنائی گئی تھی, جس پر ہائی کورٹ نے عمل درآمد روک رکھا تھا, اور عدالت نے سزائے موت کے فیصلے پر عمل درآمد روکنے کا حکم امتناع اس کے بعد ختم کر دیا. یعنی اسٹے آرڈر جو دیا گیا تھا ان لوگوں کے خلاف اسے ختم کر دیا گیا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.